آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمرود کی۔ اتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پر بادشاہی، لیکن اللہ نے ایک ادنا سے مچھر سے اس کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس سبق امیز ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے کل 4 بادشاہ پیدا ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں سے حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر رہے۔ کیونکہ ایک عرصہ دراز سے نمرود بادشاہ چلا آ رہا تھا تو دماغ میں غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ 400 سال تک نمرود نے حکومت کی۔ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ہر وقت نجومی اس کے دربار میں کثرت سے موجود رہتے تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور سارے ستارے بے نور ہو گئے۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے دور ایک پہاڑ کی غار میں ان کی پرورش کی۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو کھانا دیا کرتی تھی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض مفسرین نے تحریر فرمایا کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے تمام خوراک کو اپنے تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لانے کے لیے تشریف لائے تو نمرود نے کہا پہلے تم مجھے خدا تسلیم کرو تب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے بڑے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تم جھوٹے ہو اور میں صرف ایک خدا کی پوجا کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک خوراک کا ایک ذرہ تک نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند ماننے والے لوگ بھوک کی شدت سے نڈھال ہو کر پریشان ہونے لگے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لائے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ آٹا بن گیا اور آپ نے اس کو اپنے ماننے والوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ اور نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر اللہ کے حکم سے گلزار اور سلامتی والی بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو جھوٹا کہہ کر اور خدا وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو دربار میں بلایا اور آپ سے بات چیت کرنے لگا۔ نمرود بولا اے ابراہیم، تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل میں سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرے کو رہائی کا حکم ہو چکا تھا۔ تو نمرود نے پھانسی پانے والوں کو چھوڑ دیا اور رہا ہونے والے کو بے قصور پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت مغرور شخص ہے جو زندہ اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش کی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے سے فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا کھلم کھلا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں کہ اللہ نے اس سے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، کہ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ سورج کو ڈلاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ایک اور روایت ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ
भेजा। फरिश्ते ने आकर उसको तौहीद की दावत दी, लेकिन उसने कबूल ना की। और फरिश्ते ने दोबारा दावत दी, लेकिन फिर भी इनकार किया। तीसरी मर्तबा भी अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन फिर भी ये मुनकिर ही रहा। बार बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने उससे कहा, अच्छा तू अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी अपना लश्कर लाता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और जबरदस्त फौज को लेकर सूरज निकलते ही मैदान में लेकर पहुंचा। उधर अल्लाह पाक ने मच्छरों का एक झुंड उसकी तरफ भेज दिया। बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नजर नहीं आता था। अल्लाह की फौज नमरूद की फौज की खून तो क्या, उसका गोश्त तक खा गए और सारे के सारे हलाक हो गए और हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। उन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसके दिमाग को खाने लगा। ऐसा अजाब में मुब्तला हो गया कि उससे मौत हजारों दर्जे बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता था और जो कोई भी उसके दरबार में आता उसे अपने सर पर जूते मारने के लिए कहता था। उसको कुछ देर जान आ जाए और जो ही रींग रींग कर बदनसीब ने हलाकत पाई। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस्लामिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।